السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آخری لیکچر میں مڈ سے پہلے اس میں میں نے ہندو مت کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کے ہاں ذات پات کا ایک بڑا ہی خطرناک نظام ہے، اور آغاز میں نے تو یہ عرض کیا تھا نا کہ آریاؤں کے ہاں تو 3 ذاتیں تھیں، برہمن تھے، کھشتری تھے اور ویش تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے یعنی جو دین لے کر آئے تھے آرین، جو دین لے کے آئے تھے دراوڑ لوگ، اور وہ جو اس سے پہلے ان دونوں سے پہلے مقامی لوگوں کی روایات تھی، ان کو ملا کے جو چیز بن گئی یہاں پر اب 4 ہو گئے۔ برہمن سب سے اوپر ذات۔ برہمن کا کام دین سکھانا اور دین سیکھنا ہے۔ کھشتری کا کام حکمرانی کرنا ہے اور اصولوں کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے برہمن کی تباہ کرنی ہے، کاروبار کرنے ہیں۔ ویش نے کاروبار کرنے ہیں، اور پہلے دونوں طبقوں کی، کھتریوں کی بھی اور برہمنوں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن بعد میں جو بنا، ویش کے بعد ایک اور ذات بن گئی جسے ہم شودر کہتے ہیں۔ شودر کے انسانی حقوق بھی اس مذہب نے سلب کر لیے، انسان کے برابر اسے سمجھا ہی نہیں گیا۔ برہمن کے مقابلے پہ بیٹھ جائے تو اس کی پشت سے اس کا ماس اتار دیا جاتا ہے۔ وہ ویدوں کے کلمات، مقدس کتابوں کے کلمات سن لیں تو ان کے کانوں میں سیسا پکلا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جس برتن میں ویش، کھتری یا برہمن پانی پیتا ہے اس کے اندر وہ پانی نہیں پی سکتا، حتیٰ کہ جس مندر میں جا کر وہ پوجا کرتے ہیں یہ اس مندر میں جا کے پوجا کرنے کے بھی اہل نہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ ہندوؤں کے لیے الگ، بڑی ذات والوں کے لیے پانی پینے کے لیے ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں، اور شودروں کے لیے الگ لگی ہوتی ہیں۔ شودر کا اور ان کا آپس میں کھانا پینا حرام، باہمی نکاح، تجارت، یہ سب کچھ حرام ہے۔ ان کے ساتھ یہ تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا کام ان کی صرف غلامی کرنا ہے۔ شودر غلام کے طور پر پیدا کیا، انتہائی تنگی، کسب مرسی کی زندگی گزارتے،
حالات ان کے بہت خراب ہیں ان کے دین کی وجہ سے۔ یہاں میں چاہتا ہوں تاریخ کا ایک چیپٹر آپ کو سنوں۔ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے لارڈ براؤن۔ ڈاکٹر لارڈ براؤن اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی، یہ جرمن الاصل ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے۔ کھیتوں کے اندر سے سیاحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عادت تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ انہیں پیاس لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان ہے، اس نے اپنی ایک سائڈ پر کھیتوں کے منڈے پر ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، گھڑے کے اوپر ایک پیالہ ہے جو الٹا پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب اس کے پاس پانی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ میری گوری رنگت دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ متاثر تو مجھ سے بڑا تھا، لیکن معروف تھا مجھ سے، لیکن پانی دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن اس نے مجھے پانی دیا کیونکہ معروف تھا۔ پانی میں نے پیا، پینے کے بعد شکریہ ادا کیا اور اس کا پیالہ اس کے حوالے کر دیا۔ جب میں تھوڑی دور ہی آگے گیا ہوں تو مجھے زمین پر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیالہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جب مجھے یہ سمجھ تو نہیں آیا کہ اس نے یہ پیالہ کیوں توڑا ہے، لیکن جانے کیوں دل میں ایک ٹھیس ضرور لگی، ایک تجسس پیدا ہوا کہ جانوں۔ کچھ ہی دور میں آگے گیا ہوں، پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور کسان ہے، اس کے میں منڈیر پر ایک گھڑا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اس نے الٹا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ اس کو بھی میں نے جج کیا، یہ متاثر اور معروف تو نہیں تھا، لیکن انتہائی خوش اخلاق انسان، اس نے آرام سے مجھے پانی دیا، اور پانی دیتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا پانی اس نے پہلے اس میں ڈالا پیالے میں، اس کو کنگھالا، وہ پانی نیچے پھینک دیا، پھر اس نے پانی سے اسے بھرا اور مجھے دے دیا۔ اب مجھے پیاس ہوتی ہی نہیں، تھوڑا سا پانی پیا اور باقی میں نے ان کے حوالے کر دیا اور شکریہ ادا کیا۔ اور میں کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ پیالہ کب توڑتا ہے۔ میں تھوڑا آگے بھی چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ پیالہ تو نہیں توڑا، بلکہ تھوڑا سا پانی اس پیالے میں جو خالی تھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈالا اور کنگھال کے دوبارہ الٹا رکھ دیا کہ میں واپس پلٹ آیا۔ میں نے پوچھا اللہ کے بندے تو نے پیالہ کیوں نہیں توڑا؟ تو وہ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ بھائی میرا دماغ خراب ہے، پیالہ پیسوں کا آتا ہے، میں کیوں توڑوں اپنا پیالہ؟ میں نے کہا اچھا پیالہ تو پیسوں کا ہی آتا ہے، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کون توڑے، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ پیچھے میں نے ایک آدمی سے پانی پیا تھا، فلاں جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے، اس نے تو پیالہ توڑ دیا تھا۔ کہ ہاں اس نے ٹھیک کیا۔ اس کی بات نے مجھے اور حیران کر دیا کہ اس نے ٹھیک کیا، کیا اس کے دھرم میں، اس کے مذہب میں چھوت چھات کا مسئلہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ہندو ان کے برتن کو چھو لے تو ان کا برتن بھسٹ ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جو برتن ناپاک ہو گیا، بھسٹ ہو گیا، پلید ہو گیا، اب تو اس کے قابل رہا نہیں، اس نے توڑنا ہی، تو اس نے توڑ دیا۔ کہ تیرا اور میرا مذہب بھی تو الگ ہے۔ کہا میں تو مسلمان ہوں، میرے حبیب تو وہ حبیب تھے، وہ مہربان تھے جو غیر مسلموں کے ساتھ ایک برتن میں کھاتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے، انہیں پیار کرتے تھے، رات کی تنہائیوں میں ان کے امن کے لیے دعائیں کرتے، یا اللہ انہیں دنیا میں بھی امن دے دے، انہیں آخرت کے اندر بھی امن دے دے، نہ دنیا کی کوئی تکلیف انہیں پہنچے نہ آخرت کی تکلیف انہیں پہنچے۔ رو رو کے تو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔
میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں. تو آپ بھی غیر مسلم ہیں تو میرا نبی تو یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ اور قریش والوں کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ایک برتن میں کھاتے. حتیٰ کہ جس یہودی عورت نے انہیں زہر دینے کی کوشش کی تھی آپ اس کے گھر گئے اور اس کے ساتھ کھانا کھایا. میرے حبیب کا تو مقام یہ سنتا جا رہا تھا تو وہ اندر سے ڈاکٹر لارڈ براؤن بدلتا جا رہا تھا. اس واقعہ کے بعد انہوں نے اپنی سوانح لکھی. یاد رہے کہ یہ ڈاکٹر لارڈ براؤن نے بہت بڑا کام حدیث کے فنون کے اندر کیا ہے. بہت بڑے انسان بنے ہیں. انہوں نے جب اپنے سوانح لکھی تو اس کے اندر لکھا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابیں مجھے مسلمان نہ کر سکیں لیکن ایک سادہ دل مسلمان کا چھوٹا سا عمل مجھے مسلمان کر گیا. میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کو مسلمان کا ایک طرز عمل دیکھ کے خوشی تو ہوئی ہے، لیکن یہ کلاسیں اس لیے تھوڑی ہوتی ہیں کہ خالی معلومات پہنچا دی جائے. یہ تو اس لیے ہوتی ہیں کہ ان معلومات کی روشنی میں انسان اپنا جائزہ لے، جس کو رسول اللہ نے یوں کہا، حاسبو قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے. تو ایک دم میری نگاہ اس طرف چلی گئی کہ یہ عیسائی مرد اور عورتیں 47 سے لے کر آج تک ہمارے گھروں میں کام تو کر رہے ہیں. ہم میں سے جو لوگ اچھے ہیں، میں اچھوں کی بات کر رہا ہوں، جو نیک ہیں، جو نمازی ہیں، جن کے سینے میں ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، جو محسوسات کرتا ہے، جس کے اندر انفعال اور محسوسات کی لہر موجود ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے ان ملازموں کو جو گھر کے اندر صفائی کا کام کرتے ہیں، ہماری سڑکوں پہ صفائی کا کام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن میرا مشاہدہ ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، اور آپ مجھے بتائیں کہ واقعی میرا غلط ہے تو مجھے خوشی ہوگی. ہم ان عیسائیوں کے لیے اب ان کے برتن الگ رکھتے ہیں، بلکہ وہی ان برتنوں کو اٹھاتے ہیں. ہم ان کے برتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، وہی ان برتنوں کو دھوتے ہیں، اس میں اپنا کھانے کا سامان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی دھو کے دوبارہ ایک الگ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم ان کو اپنے برتنوں کے ساتھ یا کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمارے بچوں کا ہاتھ لگ جائے وہاں پہنچنے نہیں دیتے. یہ عیسائی عورت کا ہے، یہ عیسائی مرد کا ہے، یہ ادھر ہی رہے، ہمارے کام کی چیز نہیں. کیوں؟ پلیت ہو گیا. عیسائی ہے، غیر مذہب والا ہے. غیر مذہب والے تو عیسائی حضور کے زمانے میں بھی تھے. ہاں، اللہ نے انہیں اہل کتاب کہا، اہل کتاب تو یہ بھی. ہاں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، وہ تو ہمارے قرآن حکیم میں ہے، ہم سے پہلے رسول اللہ نے اس کو پڑھ لیا تھا. پھر بھی ان کے ساتھ کھاتے تھے، یہودیوں کے ساتھ کھاتے تھے. انہیں بلکہ مشرک بھی نہیں کہا، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے. اس میں شرک فی ذات بھی کرتے تھے اور شرک فی صفات بھی کرتے تھے. میرے اللہ نے ایسا نہیں کیا، میرے رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کہاں سے یہ حرکت کیوں کی ہم نے؟ تو جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ آج سے کوئی 8 یا 10 نسل پہلے میں اور آپ سب یا ہندو تھے یا سکھ تھے.
پھر اللہ والے اس بستیوں میں آئے، انہوں نے دین کی صدا دی. کہیں حضرت علی حجویری آئے، کہیں معین الدین چشتی آئے، کہیں بابا فرید الدین شکر گنج آئے، کہیں الف ثانی آئے. مختلف لوگ اللہ والے یہاں پر آئے اور انہوں نے دین کی دعوت دی اپنے خاص انداز میں، اور ہم نے ان کو دعوت کو قبول کر لیا. اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ برے صغیر بہت بڑا ہے، اس پورے برے صغیر کے اندر وہ کٹا ٹوپ اندھیرا دیکھ رہے تھے کفر کا، کہ کل کو یہ مر گئے تو جہنم نہ چلے جائیں. ایک درد تھا سینے میں، تو انہوں نے ساری طاقت اس بات پہ لگا دی کہ کسی طرح یہ فوراً کلمہ پڑھ لیں. تربیت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا. کلمہ تو انہوں نے پڑھا دیا، بے شمار لوگوں کو پڑھا دیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اور تربیت کرنے کے لیے جو ان کے مرید ہوئے ان کی انہوں نے تربیت بھی کر دی، لیکن عامت الناس کی وہ تربیت نہ کر پائے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر کا ہندو ہمارا مرا نہیں ہے. ہم آج بھی اپنے آپ کو برہمن، اونچی ذات کا سمجھتے ہیں، اونچے مذہب کا سمجھتے ہیں، غرور اور تکبر کا کرتے ہو، اور دوسروں کو نیچ ذات سمجھتے ہیں، نیچ قوم سمجھتے ہیں. میرے اور آپ کے ارد گرد جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کیا انہیں کمی نہیں کہتے؟ کیا کام کرنے والا عزت دار نہیں ہوتا؟ کیا کمی عزت والا نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ میرے حبیب نے اور آپ کے حبیب نے اور میرے اللہ کے حبیب نے، سرور کائنات نے ان کے ہاتھوں کو چوما جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، اس کے تو ہاتھوں کو چوما ہے رسول اللہ نے. کسی کے ہاتھ کو نہیں چوما میرے حبیب نے. اور ہم انہیں لفظ کمی کہہ کر گھٹیا کمتر سمجھتے ہیں اور خود فارغ رہ کر، نکمے رہ کر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ کسوٹی کہاں سے آ گئی؟ جو کماتا ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو کسب کرتا ہے، ذرا حبیب کی آواز، ذرا کلمہ تو سنیے. الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ہمیں یہ منظور ہے کہ اللہ کا محبوب نہ بنے، لیکن ان غریبوں کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ، ان بیچارے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ جن کو کمی کہہ کر ہم تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا ہماری توہین ہوتی ہے. ہمارے برتنوں کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر محمد رسول اللہ والا رویہ ہم بھی اپناتے، ان کو سینے سے لگاتے اور رات کو ان کے لیے دعائیں کرتے کہ رب کائنات، یہ سارے لوگ بیچارے کیا جہنم چلے جائیں گے؟ انہیں ایمان کی دولت نصیب کرتے، اپنا حسن اخلاق دکھاتے، انہیں گھٹیا کمی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر ذلیل نہ کرتے. ہم نے تو بے شمار تفریقیں بنا رکھی. ہمارے ہاں تو زبانوں کی تفریق، میری زبان افضل، تمہاری زبان گھٹیا، میرا صوبہ زبردست، تمہارا صوبہ چھوٹا، گھٹیا. فلاں قوم بڑی زبردست اور فلاں قوم بڑی چھوٹی قوم. میں تو سینہ پھٹتا ہے لوگوں میرا جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں کہ ایک نبی، ایک اللہ کے ماننے والے، جس نے مساوات اور عدل کا درس دیا تھا، جس نے مواسات کا درس دیا تھا، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا تھا، جس نے اثار اور قربانی کا درس دیا تھا، جس نے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ جو رحم کے رشتے تم سے ٹوٹتے ہیں ان سے جڑو.
اگر ہمارا ہی کوئی بھائی غریب رہ جائے اور کبھی اس بیچارے کا دل ہی کرائے ملنے کے لیے، وہ گھر کی بیل دے دے، وہ دروازہ کھٹکا دے، ملنے کے لیے آیا ہوں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بکواس کرتا ہے، ملنے کے لیے آیا، پیسے منگن آیا ہونا، کوئی بہانا پائے گا۔ کتنے گھٹیا ہو گئے اندر سے رسول اللہ کی امتی۔ اگر دین مواسات کو، دین نصیحت کو، خیر خواہی کے دین کو انہوں نے اپنایا ہوتا، میرے حبیب کی بات کو ماننا ہوتا، اگر ڈاکٹر لارڈ براؤن مسلمان ہو کر دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو پاکستان کے سارے عیسائی کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کے اس ملک کو کیا اسلام کا قلعہ نہ بنا دیتے؟ میں نے تنقید نہیں کی، میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اپنا محاسبہ کرو، کہیں کل اللہ آپ کا محاسبہ نہ کر لے۔ کیا یہ دعوت اسلام کی پہنچانا ہمارے فرائض میں نہیں سی تھا؟ ہم نے اپنے غرور کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنوں ہی کو نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ سوچیے، ہندو کو ہم کہتے ہیں ذات پات کرتا ہے، بری بات ہے، شودر کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، بری بات ہے۔ غریبوں کو ہم نے سٹیٹس ہی الگ بنا لیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ نے تو سٹیٹس یہ دیا ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے اس کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے۔ آپ کہتے ہیں جس کے پاس ٹکے پیسے ہوں اور اس کا گھر بڑا ہو اس کا سٹیٹس ہے، جس کے پاس گریڈ زیادہ ہوں اور کسی بڑے عہدے پر ہو اس کا سٹیٹس زیادہ ہے۔ میرے دین کی بنیاد تو احسار اور قربانی ہے، تو یہ احسار اور قربانی، یہ محبت اور اخوت، یہ بھائی چارہ جو مدینے کے لوگوں نے کیا تھا، اگر ہمارے ہاں بھی ہوتا تو کیا میرا اور معاشرہ یوں سسک اور بلک کے روتا؟ ہمیں صرف ہندوؤں کو برا نہیں کہنا۔ جو نہیں مانتے تھے کیا مؤلفۃ القلوب کے اندر ان کی رسول اللہ مدد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سوچیے اس بات پر۔ یہ تو وہ جو میں نے گفتگو کی تھی، میں نے چاہا تو اس کے ساتھ اسلام کے اس نظام مساوات کو، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، آپ کو بس یاد دلا دوں، میں نے پڑھانا نہیں ہے، یاد دلانا تھا۔ جو تمہیں مال دیا گیا ہے امیروں سے غریبوں کی طرف جانا ہے، اس میں تو اچھا ہے یا برا ہے اس کی بھی تمیز نہیں کرنی، لیکن ہمارا غرور ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آئیے کوئی فیصلہ تو کر لیں۔ ہندو اگر اس بات پر برے ہیں تو کل اللہ ہمیں نہ برا کہہ دے۔ اگر حسن سلوک سے، تالیف قلب کے ذریعے یہ شودروں کا پورا علاقہ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کتنی بڑی قوت بن جائے۔ یہ سارے غیر مسلم جو بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں،
مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ میں تو اپنے مومنوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہا تو غیر مسلم کے ساتھ کیسے کروں؟ میں تو اپنے ماں جائے کے ساتھ نہیں کر رہا تو دوسروں کے ساتھ کیسے کروں؟ اس کے لیے نہ کسی لیکچر کی ضرورت ہے، یہ تو اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے والا معاملہ ہے۔ بس تنہائی میں کسی وقت بیٹھ جائیے، جب آپ کے پاس آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو تو پھر دیکھیے میرا اللہ اندر کی دنیا روشن کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرے حبیب کی باتیں خود بخود آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو ان سے محبت ہو، پھر آپ بہترین سٹیٹس پہ چلے جائیں گے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ اگر میرا سٹیٹس اللہ کے حضور اچھا کرنا ہے تو میں نے آج خود قرآن سیکھا، آج میں نے دوسروں کو سکھایا، میں نے دعوت کے میدان میں اپنے حسن اخلاق کے ساتھ کسی کو دین کے قریب کیا، میں نے اپنے معاملات کے اندر خوبصورتی کے ساتھ رویوں کو اپناتے ہوئے خوبصورت جذبوں کے ساتھ اپنی خوشبو دوسروں تک پہنچائی دین کی۔ جواب ہاں میں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا تاکہ غرور اور تکبر کی بیماری نہ لگ جائے۔ یہ نیکی کا غرور بہت خطرناک غرور ہے، ایک غرور کو روکتے ہوئے کہیں دوسرا غرور نہ لگ۔ اور اگر جواب آئے نہیں میں غیر مسلموں سے تو اچھا سلوک نہیں کرتا، نہیں میں تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، جو میرا ہم خیال نہ ہو میں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، جو میرا ہم زبان نہ ہو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ یہ بنگال والوں نے پہلے اپنی زبان کا ہی تو مسئلہ اٹھایا تھا نا، اور پھر وہ مشرقی پاکستان جہاں سے پاکستان بننے کی ابتدا ہوئی ہے، نواب سلیم اللہ، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک کہاں کے تھے؟ پاکستان کا آغاز تو اس دھرتی سے ہوا تھا، اس دھرتی سے دیش نکالا ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گئی۔ کہیں میرے کردار میں کوئی کمی کل قیامت کے روز مجھے کٹہرے میں نہ کھڑا کر۔ یہ تو اس کا کچھ حصہ تھا جو میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ تک پہنچا دوں، ورنہ آج تو ہم نے ہندوؤں کے دینی کتابوں کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ اپنا دین کہاں سے لیتے ہیں، کیا کیا نام ہے ان کے اندر کیا ہے، اس کا ہلکا سا ایک تعارف۔ ظاہر ہے اتنی کتابوں کو اتنے تھوڑے عرصے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو نہیں، پڑھیں گے تو باقی مذاہب نہیں پڑھ سکیں گے، تو میں چند باتیں تھوڑی تھوڑی ان کے بارے میں عرض کروں گا تاکہ کتابوں کا کچھ تعارف سا ہو۔